لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں. بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچے دی پوٹی نکل رہی، وچے پیشاب نے انہوں اسکول بھیجی جاتا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ. ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں. اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے ہی پھر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں. آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤں. میرے نبی جب گھر میں آتے تھے، نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے. حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے. کیا کچھ نہیں کیا. آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں. ایک جہاز سے اترے، دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے، تیسرے پہ چڑھ گئے. یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کراتے، اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھوں دا کتھے آؤٹ ہویا پہ، اس کو بھی تو بیلنس کرو. بچے کو عزت دو، وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ، جی بیٹا. اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تا گھر ایسے، تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے. یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ. عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی. لیکن ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہا ہے. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے. تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا. آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے پانی نہیں لیا. اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا. آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے. پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا. اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے. تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا. تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا. تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا. پھر کہا فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا. کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی. چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں ایو ہی پواونا ہے. میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنی پوتی نے، بس وہ کہتی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے. وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلے دی بجائے ساوا پاون دیتے کیڑی قیامت آ گئی. اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل. یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی. سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر.
یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں۔ تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو، ان تعویذ میں کی کہا کتوں دیواں تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے گا۔ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے پر، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال دو، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو؟ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم۔